بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال: فيفتح لهم فيقيلون في 40 عاما قبل أن يدخلها الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخرجه الحاکم والبیہقی۔ حضرات، یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو میری امت کی اس جماعت کے بارے میں علم ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ یعنی جنت میں میری امت میں سے سب سے پہلے داخل ہونے والا گروہ، اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جماعت مہاجرین کی جماعت ہے۔ وہ روز قیامت جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے۔ دربان ان سے پوچھے گا کہ آیا تمہارا حساب کتاب لیا جا چکا ہے؟ وہ کہیں گے کہ کس موضوع پر، کس حوالے سے ہم سے حساب کتاب لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرتے دم تک ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر تھیں۔ سو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال کا قیلولہ کر چکے ہوں گے۔ یعنی جہاد کرنے والے مہاجرین، ایک تو وہ مہاجرین ہیں، انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کیا اللہ کے راستے میں، اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ والدین اور اولادیں چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور پھر جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں جوانیاں تج دیں۔ ان کی فضیلت و منقبت ہے کہ عام لوگوں کا جنت میں داخلہ جب شروع ہوگا اس وقت تک وہ جنت میں 40 سال آرام کر چکے ہوں گے۔ یہ اس حدیث کا ایک طرق ہے۔ دوسرا طرق جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر ہی سے، ظاہر ہے اس کے آگے راویوں کی چین مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جنت میں داخل ہونے والی پہلی جو جماعت ہے وہ الفقراء المہاجرون، فقراء مہاجرین کی جماعت ہوگی۔ الذین تتقی بہم المکارہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے مکروہات سے بچا جاتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جب بندہ تو مکروہات اور ممنوعات سے انسان بچتا ہے، یعنی وہ اس قدر پاکیزہ لوگ ہیں۔ وَإِذَا أُمِرُوا سَمِعُوا وَأَطَاعُوا، جب انہیں کوئی امر کیا جاتا ہے، کوئی حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا یا سامنے آ جاتا ہے، دین کا کوئی تقاضا سامنے آ جاتا ہے، تو وہ چوں چرا نہیں کرتے بلکہ سمع و اطاعت کرتے ہیں، سنتے ہیں اور بات مانتے ہیں۔ اور وَإِنْ كَانَتْ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ حَاجَةً إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَتَّى يَمُوتَ، کہ اگر ان میں سے کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، حاکم وقت سے کوئی معاملہ درپیش ہو، تو ان کی حیثیت اتنی معمولی ہوتی ہے کہ ان کی بات پوری نہیں کی جاتی، ان کی کوئی بات سنی مانی نہیں جاتی، یعنی وہ معاشرے کے اندر کوئی وزن نہیں رکھتے، یعنی یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں اور وہ ضرورت، وہ حاجت ان کے دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ یعنی اس حد تک وہ بیچارے معاشرے کے اندر ایک لحاظ سے بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، یعنی لَيَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ فَتَأْتِي بِزُحْرُفِهَا وَزِينَتِهَا، تو جنت اپنی زیب و زینت، اپنی آرام و اپنے آسائش اور اپنے وہ لب و لہجے کی وجہ سے آئے گی، اپنی زیب و زینت کے ساتھ اور اپنے
یعنی آرام و آسائش کے ساتھ وہ جنت لوٹے گی اللہ کی طرف، اللہ کی یعنی اللہ کے بلانے پر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ این عبادی الذین قاتلوا فی سبیلی، وہ بندے میرے بندے کدھر ہیں کہ جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا، اور ان سے قتال کیا گیا اور وہ میرے راستے میں ستائے گئے، اوذوا فی سبیلی وجاہدوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں جدوجہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، ہمہ وقت جو ہے وہ ایک کیفیت جہاد کے اندر رہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ بلا کر انہیں کہا جائے گا کہ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حساب، یہاں ایک بات جو ہے وہ اہم ہے کہ اللہ کریم جنت کو بلائے گا، یعنی بجائے اس کے کہ انہیں جنت کی طرف بھیجا جائے، جنت کو ان کے قریب لایا جائے گا، اور اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت کو متقین کے قریب لایا جائے گا۔ تو ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ جنت ان کے استقبال کے لیے آئے گی، جنت ان کی قربت کا اور ان کے داخلے کی خواہش ایک لحاظ سے لے کر آئے گی۔ فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حساب، اور یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ فَيَقُولُ وَتَأْتِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آئیں گے، فَيَسْجُدُونَ، اور ان کے سامنے آداب بجا لائیں گے اور کہیں گے کہ ربنا، فرشتے آئیں گے اور وہ اللہ کے سامنے حالت سجدہ میں چلے جائیں گے، یعنی جھک جائیں گے اللہ کے سامنے، اور پھر کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہم تیری تسبیح بھی کرتے تھے تیری حمد کے ساتھ، صبح و شام کرتے تھے، اللیل والنہار ونقدس لک، ہم وقت تیری پاکیزگی گاتے رہتے تھے، تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے تھے۔ من ہؤلاء الذین آثرتہم علینا، یہ کون لوگ ہیں جنہیں تو نے ہمارے اوپر ترجیح دی ہے، یعنی ہماری صبح و شام کی عبادتیں، ہمہ وقت کی ریاضتیں، رکوع و سجود، قیام و قعود، اور تیرے حضور تیری تسبیح و تحمید، اتنی اور ان گنت سالوں کی، یعنی طویل عمر، ظاہر فرشتوں میں جو ہے وہ جب سے اللہ نے انہیں بنایا ہے ان کے اندر توالد و تناسل تو ہے نہیں، وہ مسلسل جو ہے وہ یعنی مسلسل ہیں ان کی عمریں، اور اتنی طویل عبادتیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ ترجیح پانے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں۔ تو فرشتے یہ بات سن کر پھر پلٹیں گے اور ان کے دروازے پر آ کر، ان کے پاس آ کر انہیں کہیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ سلام ہو اس تمہارے اس رویے پر اور وہ اس صبر پر جو تم نے دنیا میں دکھایا۔ تو یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی یہ دو روایات بتاتی ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی لوگ بظاہر کم تر محسوس ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مجلسوں میں انہیں جگہ نہیں دی جاتی، ان کے کہیں نام القابات کے ساتھ نہیں پکارے جاتے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنے بلند پایہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنت خود ان کے استقبال کے لیے آتی ہے، اور میدان محشر میں ان کی یہ اہمیت اس طرح سے ساری انسانیت کے سامنے آئے گی۔ اللہ کریم ہمیں اسی زمرے کے اندر شامل فرمائے۔ مالک کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔